قرآن پاک نے سب سے پہلے انسانی ذات کے حوالے سے جس کے اوپر زور دیا ہے نا، وہ غور و فکر اور شعور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جی ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے آپ میں، اپنی ذاتوں میں، اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی پیدائش کے اوپر غور و فکر کریں۔ جی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین میں خلیفہ بنایا، اس کا مقصد کیا تھا، اس میں غور و فکر کریں۔ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا رتبہ اور کیا مرتبہ دیا اس زمین کے اوپر، جی اگر آپ نے یہ ساری چیزیں فراموش کر دیں، غور و فکر نہ کیا، تو گویا کہ آپ کے جو آنے کا مقصد ہے وہ فوت جی ہو گیا۔ سر، جو شعر پھر اس اقبال کے کا بعد جو شعر اقبال کا اس کی ریفرنس ہے کہ آپ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا تو بن، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہی غور و وہ فکر کی یہ ہے دعوت کہ دے رہے آپ ہیں. بالکل اپنے اوپر غور و فکر کی دعوت ہے۔ انسان کو سب سے پہلے ہے کہ وہ اپنے اندر جو نفس کی معرفت ہے وہ حاصل کرے کہ اس کے یہاں آنے کا مقصد اور منبع کیا ہے، وہ کیوں جی یہاں آیا ہے۔ جی اس کے بعد اللہ کی پہچان اور اللہ کی آواز کی پہچان ہے، جو کہ جی وہ بھی خودی کی تصور کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں جی نے کہا قالو بلا، آپ ہمارے رب ہیں، رب یعنی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی آواز بھی انسان کے اندر موجود ہے، جی جو کہ آپ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ایک عہد لے کر آئے تھے جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ جی تو آپ سارے لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، یعنی کہ ایک تو آپ کو اپنی پہچان ہو، اور جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ تعالیٰ کی آواز کی پہچان ہو۔ جی اچھا، یہ آواز حق کی آواز تھی اور یہی آواز خودی کی آواز ہے۔ خود ہی کی بات ہے. سر یہاں جی جیسے جی، جب آپ دیکھیں شعر اقبال کا ہے کہ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، کبر و ناز نہیں، جو ناز بھی ہے تو بے لذت نیاز نہیں. اس میں غرور نہیں ہے بلکہ غور و فکر ہی ہے سر. جی جی، ایسے ہی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی آواز انسان کے اندر موجود تھی ایک جی خودی کی صورت میں، اور انسان کی اپنے نفس کے اوپر معرفت بھی تھی، مگر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس حق کی آواز کو، اس خودی کی آواز کو دبا کر خواہش جی نفس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جی جو انسانی معراج ہے اس سے بھی گر جاتا ہے۔ اسی لیے استغفر اللہ اللہ. تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے نفسوں کے اندر بھی غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ یعنی کہ اس جی کے اندر بھی میری آواز تھی جو جی تمہیں برائی سے منع کرتی ہے، جو تمہیں برائی سے روکتی ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، مگر تم جی کیا کرتے ہو، اس آواز کو دبا دیتے ہو اور اس کی طرف نکل جاتے ہو۔ پھر جی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو جی انسان کی جو رگ جان ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک. مگر انسان کیا کرتا ہے کہ ان ساری آوازوں کو، نفس کی معرفت کو، اپنے ذات کی پہچان کو، شعور کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ گمراہی کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے۔ جی اس کے علاوہ آپ دیکھیں بہت سے مقامات پر جو قرآن پاک نے اپنی ذات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی، وہ دیکھیں جی بہت سی آیتیں ہیں، جیسے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، لقوم یتفکرون، ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، جی اور اس کے بعد لقوم یفقہون، ایسے لوگوں کے لیے جو کہ سوجھ بوجھ اور سمجھ رکھتے ہیں۔ اب بے یہ شک. ساری چیزیں آپ اگر ان کا انالیسس کریں جی یا اس کے اوپر ہی غور و فکر کریں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو پہچان کی طرف دعوت دے رہی ہیں، غور و فکر کی طرف دعوت دے رہی ہیں، کائنات کے اوپر جو آپ نے تسخیر کائنات کرنا اس کی طرف جی دعوت دے رہی ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر سوچ نہ ہو، فکر نہ ہو، تدبر نہ ہو، تفکر نہ ہو، تو جی دنیا میں بھی آپ ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ استغفر اللہ. بے اس کو شک. آپ چاہے اس کو چاہے آپ انفرادی طور پر لیں جی یا ایز اے نیشن، جی قوم کے سر. لیول پر لے جائیں، جی جی اگر آپ کے اندر سے یہ غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو گئی اور جی آپ نے اپنی ذات کی پہچان اجتماعی لیول کے اوپر چھوڑ دی، تو جی آپ پھر اندھیروں میں ڈوب جائیں گے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور لوگ اس وقت کہیں گے کہ اگر ہم میں سننے کی صلاحیت ہوتی یا جی سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو جی ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ استغفر اللہ. آپ دیکھیں یہاں استغفر. یہاں یہاں سننے سے مراد جو ہے نا وہ قوت بیان بھی ہے، اور اس کے بعد تفکر کی قوت بھی ہے جی دل کی کہ آواز کو سننا بھی ہے. دل سے سننا، جی سننے سے مراد ہے کہ آپ نے جس چیز کو سنا ہے
جی آپ نے اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو عملی طور پر کیا بھی ہے. یہ اصل جی میں سننا ہوتا ہے نا. ویسے تو جانور بھی جی بے سنتا شک. ہے, آپ بالکل. زور سے بولے جانور بھی سن لے گا, جی مگر جانور کے اندر کیا ہے کہ وہ علم بیان کی قوت نہیں ہے, اور اس کے بعد تفکر کی قوت نہیں ہے اس کے اندر. جی اور بالکل صحیح. اسی لیے قرآن پاک نے کہا کہ جو سننے کی صلاحیت ہے نا وہ بھی چند لوگوں میں ہوتی ہے. اور سننے سے لیکن مراد یہ جو ہوتا ہے کہ سوچ سکتے آپ ہیں. نے جو سوچتا بھی ہے جی. جی او ناخلو ما کننا فی اصحاب السعیر, اور جی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر تدبر بھی کیا, تفکر بھی کیا. تو جی ہم نے یہ کام نہیں کیا دنیا میں, ہم جانوروں کی بے طرح شک. بس آئے اور غور و فکر کیا نہیں ہے. تو اب اس کا نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور ذلیل ہو آخرت گئے. میں بھی ہمارے حصے میں جہنم آئی ہے. اس کے استغفر بعد اللہ کرن. دوسری جگہ یہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ افلم یسیرو فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی, جی فتکون لہم قلوب یعقلون بہا, کہ ان کے پاس ایسے دل تھے کہ وہ ان سے عقل حاصل کرتے, ان کے تدبر تفکر کرتے. جی او آذان یسمعون بہا, یا ان کے پاس ایسے کان تھے کہ وہ ان کے ذریعے سے سنتے. صحیح. پھر جی آگے کہا جو ان دو عادتوں سے یعنی کہ ہٹ جاتا ہے جو بندہ, جی اس کے لیے کہا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, بے شک جو آنکھیں ہیں وہ اندھی نہیں ہوتی, دل وَلَكِنْ اندھے رہتے تَعْمَى ہیں. الْقُلُوبُ, جی دل اندھے ہو جاتے ہیں دل حقیقت میں. بالکل صحیح. تو جی جب آپ کا دل اندھا ہو جائے یعنی کہ آپ کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے, جی آپ کے اندر سے شعور کی طاقت ختم ہو جائے, آپ جی غور و فکر سے عاری ہو جائیں, تو پھر آپ کا دل اندھا ہو چکا ہے, بے شک بے تو پھر شک. آپ پستیوں میں گر جاتے ہیں. تو اسی جی کو جگانے کے لیے اقبال نے فلسفہ خودی جو ہے نا اس کے اوپر لکھا ہے, غور و فکر کی دعوت دی ہے. جی اور اس کے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑی شخصیت جس کو قرآن پاک نے بھی بہت زیادہ مینشن کیا اور بار بار ذکر کیا, ابراہیم علیہ السلام, جی جی جو کہ بہت بڑے پیغمبر ہیں. اقبال نے ان کے اوپر بہت زیادہ لکھا, بے شک. اور اچھا آپ جی. ان کی ذات کے اوپر بھی اگر غور کریں تو آپ کو ان کی ذات میں ایک چیز نمایاں نظر آئے گی کہ انہوں نے بہت زیادہ سوچا, بہت بے زیادہ شک. غور و فکر کیا. ایسے ہی بالکل جب وہ ایسے ہی. چھوٹے تھے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, سورج کی طرف دیکھا, چاند کی طرف دیکھا, ستارے کی جی طرف دیکھا. یہ مختلف واقعات آپ کو قرآن پاک سے ملیں گے. غور کر اور رہے اس ہیں کی یہاں پہ نا. ابتدا کہاں سے جی ہوتی ہے, وہ غور جی کر رہے تھے, وہ جی سوچ رہے ایگزیکٹلی. تھے کہ جی میرا آنے کا مقصد کیا ہے, میرے والد صاحب جو کام کر رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے, یہ چیزیں کیا انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو جی یہ بالکل ساری صحیح. چیزیں کہاں سے لے کر آئے, وہ انہوں نے غور شروع کیا, فکر شروع کی, تو اس طرف آئے نا وہ. جی بالکل صحیح اب دیکھیں, بالکل صحیح. اب اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا, آپ سوچیں جی ذرا کتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے کہی کہ ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت, یعنی کہ ایک ماشاء اللہ. شخص ہے جی مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے ملت قرار دیا. ملت آپ کو جی پتہ پوری قوم ہوتی ہے. پوری قوم ہو گئی. جی جی جی, اب ہم ساری امت ملت جسے آپ کہتے ہیں امت مسلمہ مل کر بھی جی اس ایک بندے جیسے نہیں ہو سکتے ہیں. نہیں ہو سکتے. بے شک جی. تو یہ ہمارا معاملہ اس کی وجہ ہے. کیا, بے شک اس کی وجہ کیا کہ کہ ہم غور و ہمارے فکر اندر نہیں سے کرتے. اتحاد امت ختم ہو گیا. جی لوگ سوچ کی طرف آتے نہیں ہیں, تفکر کی طرف آتے نہیں ہیں, تدبر کی طرف آتے نہیں ہیں, فرقہ پرستی کی طرف جا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. مسلمان آپس میں اتحاد امت ختم ہو چکا ہے. جی جو اقبال کا فلسفہ خودی تھا اس کی پہچان ہے ہی نہیں ہے. ہے ہی اسی نہیں. لیے اقبال نے کہا تھا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی کہ جب اللہ بے کی شک. آواز تمہارے اندر سے آئے گی, جی اس کا میسج تمہارے اندر ہوگا, دلوں کے اندر, تو پھر جی اللہ کی جو جو آرڈر ہے اور جو تمہاری جو زندگی ہے وہ ایک چیز ہو جائے گی, ایک ہو جائے گی. وہ سیم ہو ایکسیلنٹ. جائیں گے. پھر بے سارا شک جو زمانہ ہے, ساری دنیا ہے, وہ آپ کے نیچے ہوگی. مگر بے ہم شک. اس کے برعکس کرتے ہیں. سر بہت تو شکریہ آپ یہ کا. یعنی کہ اقبال. جی سر. سر اللہ کو بہت زیادہ. دیکھیں سارے جو شعر پڑھا ہے, اس شعر کا اس پاکستانی قوم میں بڑا مذاق اڑایا گیا. اور یہ شعر اتنا گہرا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے ہم رونا روتے ہیں تقدیر کا, ہمارے مقدر ہی ایسے ہیں, ہمارا معاملہ یہ ہے, سوچتے نہیں, غور نہیں کرتے. تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ جب آپ کی فریکوینسی اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کی فریکوینسی سے میچ کر جائے گی, تو پھر جو تم چاہو گے, کیونکہ پھر تم غلط نہیں چاہو گے, پھر تم صحیح چاہو گے, پھر تم حق چاہو گے, تو پھر تم جو چاہو گے وہی اللہ کی رضا ہوگی, وہی آپ کو عطا کر دیا جائے گا. پھر آپ اللہ کے ہاتھ بنیں گے, پھر آپ کی زبان اللہ کی زبان بنے گی. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم خود ہی کی ریالٹی کو, حقیقت کو جانیں, اور پاکستان کو واقعی اقبال کا پاکستان بنائیں, اس کو مادہ پرستی میں گم نہ کر دیں, جو کہ ہم پہلے آلریڈی کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ.